اچھا، اگر کسی کمپنی کی اصل مالی صحت کو سمجھنا ہے تو ہمیں اس کی حقیقی کہانی جاننی ہوگی، اور وہ کہانی صرف منافع کے اعداد و شمار میں نہیں بلکہ کیش کے بہاؤ میں چھپی ہوتی ہے۔ تو چلیں آج اسی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ یہ سوال بہت دلچسپ ہے نا؟ ذرا سوچیں، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کمپنی کاغذوں پر تو کروڑوں کا منافع دکھا رہی ہو، لیکن حقیقت میں اس کے پاس اپنے ملازموں کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی کیش نہ ہو؟ سننے میں عجیب لگتا ہے، لیکن جی ہاں، ایسا بالکل ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات ہمیں بتاتی ہے کہ صرف نیٹ انکم کا ہنسا دیکھنا کافی نہیں ہے۔ تو بھئی ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اس کی جڑ ہے اکروول اکاؤنٹنگ نامی ایک سسٹم میں۔ دیکھیں، اس سسٹم کے مطابق آمدنی اسی وقت لکھ لی جاتی ہے جب کوئی چیز بک جائے، بھلے ہی اس کا کیش مہینوں بعد ملے۔ اس سے ایک طرح کا منافع کا دھوکہ پیدا ہو سکتا ہے، جسے پیپر پروفٹ بھی کہتے ہیں۔ مطلب کمپنی منافع بخش تو نظر آ رہی ہے، لیکن اس کا بینک اکاؤنٹ خالی پڑا ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل کہانی، اصل مالی حقیقت کا پتہ کیسے چلے؟ اچھا، اس کا جواب ہے اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز میں۔ یہ وہ رپورٹ ہے جو منافع کے پردے کے پیچھے چھپی ہوئی کیش کی اصل کہانی سب کے سامنے لے آتی ہے۔ سادہ لفظوں میں اس سٹیٹمنٹ کا بنیادی مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ ایک خاص عرصے کے دوران، چاہے وہ 3 مہینے ہوں یا پورا سال، کمپنی کے پاس اصل میں کتنا کیش آیا، کتنا کیش باہر گیا اور ایسا کیوں ہوا۔ اس کا کام بہت سیدھا سادہ ہے۔ یہ سٹیٹمنٹ سال کے شروع میں موجود کیش سے اپنی کہانی شروع کرتا ہے، پھر پورے سال میں جتنا بھی کیش آیا اسے جمع کرتا ہے، اور جتنا بھی کیش گیا اسے مائنس کر دیتا ہے۔ آخر میں جو بچتا ہے وہ ہمیں سال کے اختتام کا کیش بیلنس بتا دیتا ہے۔ بالکل آسان حساب کتاب ہے۔ اب آتے ہیں اصل مدعے پر۔ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے جو کسی کمپنی میں پیسہ لگانے کا سوچ رہا ہو، یہ سٹیٹمنٹ آخر اتنا ضروری کیوں ہے؟ دیکھیے، یہ سٹیٹمنٹ 3 بہت اہم سوالوں کے جواب دیتا ہے۔ پہلا، لیکویڈیٹی۔ کیا کمپنی کے پاس روزمرہ کے بل جیسے کرایہ اور تنخواہیں ادا کرنے کے لیے کافی کیش ہے؟ دوسرا، سالوینسی۔ کیا یہ کمپنی لمبے عرصے تک چل بھی سکتی ہے یا نہیں؟ اور تیسرا، مالی لچک۔ اگر اچانک کوئی بڑا موقع سامنے آ جائے یا کوئی بحران آ پڑے تو کیا کمپنی کے پاس اس سے نمٹنے کے لیے کیش موجود ہے؟ اور یہ بات تو پکی ہے کہ آخر میں سرمایہ کاروں کو جو منافع ملتا ہے وہ کاغذی منافع نہیں ہوتا، وہ ٹھوس کیش کی شکل میں ہوتا ہے۔ اس لیے کسی بھی کمپنی کی اصل قدر کا اندازہ لگانے کے لیے اس کی کیش پیدا کرنے کی صلاحیت کو سمجھنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ مالیاتی رپورٹس جیسے انکم سٹیٹمنٹ، بیلنس شیٹ اور کیش فلو سٹیٹمنٹ کوئی الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ سب ایک ہی مالیاتی کہانی کے مختلف حصے ہیں، ایک ایسی پہیلی کی طرح جس کے سارے ٹکڑے آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں فرق سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے۔ بیلنس شیٹ ایک سٹاک سٹیٹمنٹ ہے، یعنی یہ کسی ایک خاص دن کی تصویر کی طرح ہے، ایک سنیپ شاٹ، جبکہ انکم سٹیٹمنٹ اور کیش فلو سٹیٹمنٹ فلو سٹیٹمنٹس ہیں۔ یہ ایک بہاؤ کو دکھاتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیا تبدیلیاں آئیں۔ اس کو ایسے سمجھیں کہ سال کے شروع کی بیلنس شیٹ ایک ستون ہے اور سال کے آخر کی بیلنس شیٹ دوسرا ستون ہے۔ یہ ہمیں 2 الگ الگ وقتوں پر کمپنی کی مالی حالت کا ایک جامد منظر دکھاتے ہیں۔ تو پھر ان 2 ستونوں کے درمیان کا سفر کیسے طے ہوا؟ اس سفر کی پوری کہانی ہی انکم سٹیٹمنٹ اور کیش فلو سٹیٹمنٹ سناتے ہیں۔ یہ وہ دریا ہیں جو بتاتے ہیں کہ سال کے دوران کمپنی نے منافع کیسے بنایا اور کیش کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ چلے اب ذرا اس کی تکنیکی تفصیل میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں اپنی روزمرہ کی سرگرمیوں سے ہونے والے کیش فلو کو آخر رپورٹ کیسے کرتی ہیں۔ اس کام کے لیے بنیادی طور پر 2 طریقے استعمال ہوتے ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں کا مقصد بالکل ایک ہی ہے: آپریٹنگ سرگرمیوں سے حاصل ہونے والے اصل کیش کو دکھانا۔ پہلا طریقہ ہے ڈائریکٹ میتھڈ۔ یہ بالکل سیدھی سادی کہانی بتاتا ہے، گاہکوں سے کتنا کیش آیا اور ملازمین اور سپلائرز کو کتنا کیش دیا گیا۔ دوسرا ہے انڈائریکٹ میتھڈ۔ یہ تھوڑا مختلف ہے، یہ خالص منافع سے شروع ہوتا ہے اور پھر اس میں کچھ ایڈجسٹمنٹس کرتا ہے تاکہ اصل کیش فلو تک پہنچ سکے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ اگرچہ ڈائریکٹ میتھڈ سمجھنے میں زیادہ آسان لگتا ہے، لیکن دنیا بھر میں زیادہ تر کمپنیاں رپورٹنگ کے لیے انڈائریکٹ میتھڈ ہی استعمال کرتی ہیں۔
لیکن ایک بہت اہم بات یاد رکھنے والی ہے، یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کا انتخاب صرف اور صرف آپریٹنگ یعنی کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری یعنی انویسٹنگ اور فائنانسنگ کی سرگرمیوں کا کیش فلو ہمیشہ ڈائریکٹ میتھڈ سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ تو آخر میں ہم اسی سوال پر واپس آتے ہیں۔ اگر منافع اکاؤنٹنگ کے اصولوں پر مبنی ایک بہترین رائے ہے، جبکہ کیش ایک ٹھوس نہ جھٹلائی جانے والی حقیقت ہے، تو ایک سمجھدار سرمایہ کار ہونے کے ناطے کس کہانی پر زیادہ بھروسہ کرنا چاہیے؟